وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. محترم علماء کرام، معززین، عزیزوں، بزرگوں، آپ کے 23 چک کی یہ کانفرنس جماعت کی پرانی اور قابل قدر کانفرنسوں میں سے ہے، جس کی ابتدا ہمارے بڑے ہی محترم اور با وفا ساتھی، جماعت کے بہت ہی خیر خواہ، ہمدرد، بزرگ اور ساتھی جناب حافظ محمد دین رحمہ اللہ نے رکھی، ابتدا کی. اور یہ بات قابل تحسین ہے کہ ان کے سعادت مند بیٹوں نے، عزیزوں نے یہ سلسلہ مبارکہ جاری رکھا ہوا ہے. مسلک کی اور دین کی اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس طرح کی کانفرنسیں، اجتماعات اور جلسے، اور انہیں اس نیت سے منعقد کرنا چاہیے، اس نیت سے انہیں چلانا اور آگے بڑھانا چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگ دین سیکھیں بھی اور اس پر عمل کے لیے بھی تیار ہوں. اگر سیکھے ہوئے پر، جانے ہوئے پر عمل نہیں تو پھر وہ رحمت کی بجائے زحمت کا سبب بنتا ہے. پھر پوچھا بھی جا سکتا ہے روز قیامت، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ ماذا عمل فیما علم، دین کی جو باتیں معلوم ہوئی تھیں جتنی بھی، ان پر عمل کتنا کیا، کتنا عمل ان پر کیا. تو اس لیے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں بھی دینی احکام کی باتوں کی یاد دہانی ہو جائے، دوسرے لوگ بھی دین سیکھیں اور عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. دوسری بات، جب سے ہمارا یہ ملک پاکستان وجود میں آیا، بنا ہے، مختلف فرقے ہیں یہاں. سب سے بڑی تقسیم فرقہ وارانہ جو ہے وہ سنی اور شیعہ کی ہے. اس کے بعد آگے مزید فرقے ہیں، مسلک ہیں. جب سے یہ ملک بنا، شیعہ سمیت کسی کو اس طرح کی جرت جیسے اب ہو رہی ہے گزشتہ کوئی 2 سالوں سے، اس سال اور اس سے پچھلے سال، صحابہ کے بارے میں یا بعض جلیل القدر مخصوص صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے کی، بد زبانی کرنے کی، گستاخی اور بدتمیزی کرنے کی اتنی جرت اس سے پہلے
مجھے یاد نہیں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہو۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ حکومت وقت میں موجود بعض افراد ان کی سرپرستی اور مدد کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ گزشتہ سال، گزشتہ محرم میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جس بد زبان نام نہاد ذاکر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی، اس کے خلاف ایک برائے نام FIR تو کٹی، مقدمہ تو درج ہوا، لیکن اسے اس سے پہلے ہی پاکستان سے بھگا دیا گیا، اور ایک بڑے ذمہ دار حکومتی فرد نے، ذریعہ نے بتایا، اس سے پتہ چلا کہ گستاخی کرنے سے پہلے اس کی جیب میں پاکستان کی 5 مختلف ایئرپورٹوں کے ہوائی اڈوں کے ٹکٹ موجود تھے کہ تقریر کرتے، بدزبانی کرنے کے ساتھ ہی، گستاخی کرنے کے ساتھ ہی وہ فلائی کر کے، اڑ کر جہاز پر اسلام آباد سے چلا جائے، اگر کوئی رکاوٹ آئے فیصل آباد سے چلا جائے، وہاں کوئی رکاوٹ ہو لاہور سے چلا جائے، وہاں بھی رکاوٹ ہو کراچی سے چلا جائے، کوئٹہ سے چلا جائے۔ یہ 5 ٹکٹ اس کو اس کی جماعت نے یا اس کے ہم مسلک لوگوں نے فراہم نہیں کیے، یہ مدینے والی جو سرکار ہے، مدینے والی سرکار، وہ مدینے والی اصل سرکار نہیں، یہ مدینہ کی ریاست ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ان میں سے ایک نے یہ سارا کام کیا، اور یہ ذمہ دار لوگوں کی زبانی مجھے معلوم ہے۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر کراچی میں اور جنوبی پنجاب میں، لاہور میں گستاخیاں ہوئیں، انہوں نے کہا جی ہم نے مقدمے درج کیے، آج تک کارروائی کیا ہوئی ہے؟ ذرہ برابر بھی نہیں، معمولی بھی نہیں۔ تو یہ رجحان، یہ طریقہ کار گستاخی کا، بد زبانی کا کب تک برداشت کیا جائے؟ اگر ایک چیز کی حد ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے کہ تمام سنی طبقوں نے اس کی مذمت تو کی، لیکن کوئی ہنگامہ نہیں اٹھایا، کوئی اس چیز کو ہنگامہ ریزی، ہنگامہ خیزی کی طرف لے کر نہیں گئے۔ لیکن اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی تو پھر امن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ امن، وہ کہتے ہیں نا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی۔ ایک طبقہ یا ایک طبقے کے کچھ افراد مسلسل صحابہ کی شان میں بد زبانیاں کرتے رہے اور دوسرے برداشت کرتے رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کا، انتظامیہ کا فرض ہے وہ ایسے لوگوں کو لگام دے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کی عزت اور توقیر اور حرمت کے بارے میں ایک عام مسلمان کے جذبات کیا ہیں، سوچ کیا ہے، خیالات کیا ہیں۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اپنے آخری اور سب سے عظیم الشان نبی کا ساتھی بنایا، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، ان میں سے جو دل اسے صاف ستھرے اور اچھے لگے، ان دل والوں کو اپنے آخری نبی کا ساتھی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔
اس حوالے سے شروع میں سورہ فتح سے آیات کریمہ میں نے پڑھی ہیں۔ ارشاد ہے رب العالمین کا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ یہ سورہ احزاب میں بھی یہ الفاظ آئے، یہاں بھی آئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر۔ گواہ کس چیز کا؟ اپنی ہستی کا، اپنی توحید کا، روز قیامت کے آنے کا، اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد، برزخ اور قبر کی زندگی کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، تقدیر کا، ان سب چیزوں کا گواہ بنا کے آپ کو بھیجا ہے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے آپ کو بنا کے بھیجا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ آپ کے آنے سے جو مقصد اللہ تعالیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں سے، اپنے بندوں سے جو چیز چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم سب اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرو، ایمان لاؤ سچا، اور آپ کی مدد کرو دین کے پھیلانے میں، دین کی اشاعت میں آپ کے ساتھی بنو، آپ کے دست و بازو بنو۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کرو، عزت کرو، احترام کرو، آپ سے محبت کرو۔ ان الفاظ میں نہ صرف آپ کے آنے کا مقصد بتایا گیا، آپ کے آنے کے بعد اللہ جو لوگوں سے چاہتا ہے وہ بتایا گیا، بلکہ اس میں یہ اشارہ بھی دیا گیا کہ صحابہ کو، آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، جو درجات دیے ہیں، ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے اور دوسرے علماء سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اس سے راضی ہوئے، وہ جنت کے وارث ہوئے، ان کے ایمان کو معیار ایمان قیامت تک قرار دیا گیا سب لوگوں کے لیے، اور دوسری خوشخبریاں جو ان کو دی گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجوہات بھی انہی آیات میں بتا دی گئی ہیں، ان کا اشارہ بھی یہاں ہی دے دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ درجات کے مالک بنے، اس لیے وہ نجات یافتہ کہلائے، اس لیے وہ اللہ کی رضامندی حاصل کر گئے، دنیا ہی میں ان کو اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری مل گئی اور جنت کی خوشخبریاں مل گئی۔ اس لیے ملی کہ وہ یہ صفات رکھتے تھے، ایمان، توقیر رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی دینی مدد، دین کی اشاعت میں آپ کے دست و بازو بننا، آپ کے ساتھی بننا۔ یہ وہ تین بنیادی خوبیاں تھیں صحابہ میں جنہوں نے ان کو یہ درجات دلائے، یہ خوشنودی دلائی، یہ جنت دلائی، اور اللہ کے پسندیدہ بندے بنایا ان تین خوبیوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ ایمان کی بات کریں پہلے، ایمان کس طرح کا؟ اس کی مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے ملتے جلتے الفاظ میں ایک بات اس سلسلے میں ملتی ہے کہ ان کا ایمان کس طرح کا تھا، کس درجے کا تھا۔ دونوں فرماتے ہیں اپنی اپنی جگہ الگ الگ یہ بات کی کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، آج ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک پردہ ہے، ہم اسے براہ راست نہیں دیکھ سکتے ان آنکھوں سے، ہم جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن
وہ کہتے ہیں اگر آج اسی دنیا میں یہ پردہ ہٹا دیا جائے اور اللہ اور ان سب چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمارے ایمان میں رتی بھر ذرا سرا بھی اضافہ نہیں ہوگا، وہ بڑھے گا نہیں، وہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ کیوں رہے گا؟ اس لیے کہ وہ پہلے ہی اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے، پہلے ہی اپنے نقطہ عروج کو، جس کو کلائمیکس کہتے ہیں، وہ پہلے ہی اپنے کلائمیکس کو چھو چکا ہے۔ اتنا زیادہ ہے ہمارا ایمان بن دیکھے، بالغیب، کہ اگر ہمیں سب کچھ دکھا دیا جائے، اللہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، ہمارا ایمان اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ اس کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں جس درجے پر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے ایمان کے حوالے سے۔ ایک بات۔ دوسرا ایک اور سا، یہ تو معروف اور بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے۔ ایک عام صحابی ہیں، مالک بن الحویرث، مالک بن حویرث ان کا نام۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ایک دن، تو آپ نے پوچھا کہ کیف اصبحت؟ عام ہم بھی جب ملتے ہیں سلام دعا کے بعد میں کیا حال ہے، کیا حال ہے، تو یہ الفاظ آپ نے کیف اصبحت ہے، تمہارا دن کیسے ہوا یا گزرا یا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصبحت بخیر والحمدللہ، خیریت کے ساتھ میرا دن شروع ہوا اور اس وقت بھی میں خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ صحت کا حال نہیں پوچھ رہا، میں تمہارے ایمان کا حال پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ ان کا پھر وہ بھی سن لے، آپ نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں۔ میرا ایمان اس درجے تک پہنچا ہے کہ میں جنت میں جنتیوں کو خوشیاں مناتے، عیش و آرام کرتے، کھاتے پیتے، اللہ کی نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اور میرا ایمان اس درجے تک پہنچا ہے کہ میں جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں چیختے چلاتے اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ یہ ہے میرے ایمان کی کیفیت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی پر رہو، یہی اصل ایمان ہے۔ یہ تھا ان کا ایمان، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر کی بات پہلے کریں۔ توقیر کیا ہے؟ عزت، احترام، وہ عزت اور احترام جس کے اندر محبت بھی شامل ہوتی ہے، محبت بڑی تعظیم، محبت بڑا احترام، محبت بھی اور عزت بھی اور احترام بھی۔ کتنا کیا صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ فتح مکہ سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی، جب صلح کی، تو اس بات چیت میں معاہدہ صلح جو تھا، اس میں تو بعد میں سہیل بن عمرو نے حصہ لیا قریش کی طرف سے، لیکن پہلے گفتگو کر رہے تھے عروہ، جو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت کافروں کے قریش کے ساتھی تھے، ان کے ہمراہ تھے۔ تو بات کر رہے تھے، بات کرنے کے بعد انہوں نے جب رپورٹ دی آ کے اپنے سرداروں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے ساتھیوں کو، تو رپورٹ کیا تھی؟ انہوں نے کہا، ایک تو بات یہ کہی کہ میرے سامنے میں وہاں موجود تھا، ان مسلمانوں کی جو ہمارے بھائی ہیں یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں، کچھ ان کے ساتھ مدینے کے لوگ شامل ہوئے ہیں، انصاری، ان کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ سب وضو کرنے لگے، ہاتھ منہ دھونے لگے، اور میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نبی ہیں، وہ وضو کرتے تھے، ان کا جو پانی استعمال شدہ وضو کا پانی گرتا تھا، ان کے جانثار اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے،
اور اپنے بازوؤں پر، ہاتھوں پر، چہرے پر ملتے تھے برکت کے لیے۔ تو اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو قوم اپنے نبی کا، اپنے لیڈر کا استعمال شدہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ ان کا خون کیسے گرنے دے گی؟ اس لیے اب ان سے مقابلہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ ہم ان سے جنگ کر کے جیت جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، شام وغیرہ میں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، اور اس نے گواہی دی، اس نے کہا کہ رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کسی بادشاہ کے امراء کو، درباریوں کو، ساتھیوں کو، ماتحتوں کو اس کی اس طرح دل سے عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح محمد کے ساتھی محمد کی عزت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ توقیر تھی جو صحابہ نے آپ کو دی، اللہ کے حکم کے عین مطابق۔ توقرو، کہ ان کی توقیر کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان سے سچی محبت اور دلی محبت رکھنی ہے۔ پھر وہ بھی آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ سیدہ ام حبیبہ ام المومنین ابو سفیان کی بیٹی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں تھی، ہماری ماؤں میں سے ایک تھی۔ صلح کے زمانے میں والد ان کا ابو سفیان، جو اس وقت قائد کفر تھے، آج ہم انہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ہمیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایمان لائے، آپ کے ساتھی بنے، جانثار بنے، آپ کے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیا۔ وہ ملنے کے لیے آئے، باپ بیٹی کی ملاقات، اور ایک عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد آئے تو بیٹی نے کیا کیا؟ گھر کے اندر کوئی فرنیچر تو نہیں تھا، کوئی صوفے تو نہیں تھے، کوئی کرسیاں تو نہیں تھی، ایک چادر بچھی ہوئی تھی سادہ سی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں، جو ام حبیبہ کے پاس تھا۔ وہ آ کے اسی چادر پہ بیٹھنے لگے، بیٹی نے استقبال کیا، وہ آ کے چادر پہ بیٹھنے لگے از خود۔ بیٹی نے جلدی سے آگے بڑھ کر چادر کو ایک طرف کر دیا، ہٹا دیا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ میری عزت ہے، میں باپ ہوں تمہارا، اتنے سالوں کے بعد تمہیں ملا ہوں، ایک چادر پڑی ہوئی ہے اس میں بیٹھنے لگو، وہ بھی تم نے ہٹا دیا کہ زمین پر بیٹھو، یہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے دین نے، میرے نبی نے، میرے آقا نے مجھے والدین کا، باپ کا احترام سکھایا ہے، لیکن آپ اس وقت مشرک ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ کسی مشرک کا بدن میرے نبی کے بستر کے ساتھ، چادر کے ساتھ لگے۔ یہ وہ توقیر تھی جو ان کے دلوں میں تھی، یہ وہ محبت تھی جو ان کے دلوں میں تھی، جس پر وہ ساری محبتیں اور ساری عزتیں قربان کرتے تھے، اور اس کو سب سے بالادست اور اوپر رکھتے تھے، مقدم کرتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات تو بہت ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے گئے، قریش نے، کفار نے پکڑا، مکے لے گئے، اور انتقاماً بدر کی کا غصہ تھا، انتقامی جذبہ تھا، کوئی اور تھا۔ فیصلہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کیا جائے سولی پہ لٹکا کے، صلیب پہ چڑھا کے، پھانسی دے کر۔ ہو گیا فیصلہ، اس پر عمل درآمد بھی شروع ہوا۔ ابو سفیان اس وقت بھی قائد کفر تھے، انہوں نے ایک بات کی، اور اس کا جواب حضرت خبیب نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی توقیر اور کتنی عزت، کتنا احترام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دل میں تھا۔
اور ہمارے ایک عظیم شاعر اور ادیب اور ملی رہنما مولانا ظفر علی خان نے اپنے اشعار میں اس واقعہ کو نظم کیا ہے. عربی الفاظ جو ابو سفیان نے ادا کیے اور جو حضرت خبیب نے ادا کیے ان کا ترجمہ بڑا اچھے طریقے سے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابو سفیان پکارا کیا ہی اچھا ہو محمد کو اگر جلاد بدلے میں تیرے سولی پہ لٹکائے. اس نے کہا اس وقت تو دل میں سوچ رہے ہوگے یہ مجھے سولی پہ لٹکا کے مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں. میں نہ ہوتا اس مقام پہ سولی پر لٹکنے کے لیے, میں نہ ہوتا, نعوذ باللہ, خدا نخواستہ محمد ہوتے, ہمارے نبی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تو سوچ رہے ہوگے نا. یہ اس نے کہا ابو سفیان پکارا کیا ہی اچھا ہو محمد کو اگر جلاد بدلے میں تیرے سولی پہ لٹکائے. شاعر کہتا ہے کہ تڑپ اٹھتا ہوں میں, مجھ کو جو فکرے یاد آتے ہیں بوقت ذبح اس عاشق نے اس طرح فرمائے. وہابیوں کے سامنے عاشقی کا نام لینا بھی ذرا مشکل ہے, اور لیکن یہ وہ عشق نہیں ہے لیلا مجنوں والا, یہ سچی محبت کا دوسرا نام ہے. شاعر کی بات کیا فرمایا, کیا کہا, جو کہا اس کا ترجمہ کیا اور بڑا اچھا ترجمہ کیا. بوقت ذبح اس عاشق نے اس طرح فرمائے مجھے ناز اپنی قسمت پر اگر نام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سر کٹ جائے اور تیرا سر پا اس سے ٹکرائے. یہ تو مجھے گوارا ہے, یہ تو مجھے قبول ہے کہ میرا سر کٹ جائے اور تو اسے فٹ بال بنائے اور اسے کھیلتا رہے, ٹھوکریں مارتا رہے اپنے پاؤں سے. یہ سر کٹ جائے اور تیرا سر پا اس سے ٹکرائے. یہ سب کچھ ہے گوارا, پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. یہ تھی وہ توقیر. اور زندہ باد ہوئی نا بھائی, ہوئی نا زندہ باد, اسی کہتے زندہ باد. تو یہ وہ توقیر تھی, وہ عزت تھی, وہ محبت تھی جو ان کے دلوں میں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مختصر کرتا ہوں, آگے بات ہے تو عزروہ, درمیان میں جو بات آتی مدد کرو آپ کو, یعنی مضبوطی دو, قوت دو, اپنی قوت ان کی قوت کے ساتھ شامل کرو. کیسے کی صحابہ, کس حد تک کی, کس طرح کی؟ مال بھی دیے, جانیں بھی دی. نبی کے ساتھ میں, نبی کی معیت میں, نبی کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نبھاتے ہوئے, آپ کے مشن پر قربان ہوتے ہوئے جانیں بھی نثار کی, مال بھی نثار کی. واقعات آپ سنتے رہتے ہیں, میں صرف اشارہ کرتا ہوں, دہراتا ہوں, مختصر بیان کرتا ہوں. آپ نے سنا ہے نا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی ضرورت ہوتی تھی مشن کو, اسلام کے مشن کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کی, آگے بڑھ کر قربانی دیتے تھے, ایثار کرتے تھے, مال دیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ میرا دوست, میرا بھائی ہر مقام پر, قربانی کے ہر موقع پر مجھ سے آگے ہوتا ہے, مجھے بھی کبھی اس سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ ایک پاکیزہ اور اچھا جذبہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے, آگے بڑھنے کی دوڑ لگانی ہے, تو دوڑ لگاؤ اور مقابلہ کرو اللہ کی جنت حاصل کرنے کے میدان میں, اور اس کی مغفرت لینے کے لیے آگے بڑھو. یہ ہے آگے بڑھنے کا مقام, یہ ہے آگے بڑھنے کی, دوڑ لگانے کی اصل میدان اس کا یہ ہے. یہ جو تم دوڑے لگاتے ہو کہ میرا مال میرے بھائی سے, میرے دوست سے زیادہ ہو, میری کوٹھی, میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہو, میری گاڑی اس کی گاڑی سے زیادہ قیمتی ہو, زیادہ لش پش کرتی ہو, یہ چیزیں مقابلہ کرنے والی نہیں ہیں.
یہ سب رہ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی عنقریب۔ مقابلہ کرنا ہے تو جنت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مغفرت حاصل کرنے میں آگے بڑھو۔ تو اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں اپنے بھائی، اپنے دوست ابو بکر سے آگے بڑھ کے دکھاؤں۔ تو وہ گئے گھر، اپنے مال کا، اپنے اسباب کا جائزہ لیا، اپنی ملکیت جو بھی تھا، اور اس کا اپنے اندازے سے نصف کر کے آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا اللہ کے دین کے لیے، نبی کی مدد کے، نبی کے مشن کی مدد کے لیے وہ لے آئے۔ پھر آگے کیا ہوا آپ نے سنا تو ہوگا، آگے کیا ہوا یہ بھی سن لیں ذرا، اقبال کی زبان سے سن لیں کہ کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ اقبال نے بھی خوب کہا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ رفیق نبوت، کیا بات کی، کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مصرع فارسی کا حضرت ابو بکر کی شان میں کہا اقبال نے، بات ساری سمیٹ کے اس کے اندر ڈال دی۔ اس نے کہا کہ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، نبی کے قریب ترین ساتھی، نبی کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر سے کہاں تھے؟ اسلام لانے میں دوسرے نمبر پر، بدر میں دوسرے نمبر پر، غار میں دوسرے نمبر پر، قبر میں دوسرے نمبر پر۔ ایک مصرے میں ساری زندگی سمیٹ دی۔ تو یہاں بھی اس نے کہا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت، بڑے مزے کے لفظ ہیں، رفیق نبوت، رفیق نبوت، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے، وہ عشق پھر آ گیا، اب کیا کروں میں، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، مرد وفا سرشت، با وفا انسان۔ کتنے با وفا تھے، اب اس کی تفسیر آپ جانتے ہیں، میں کیا بتاؤں۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار، سب کچھ سمیٹ کے لے آئے گھر سے۔ اور آگے کہتا ہے کہ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، گھر والوں کی بھی کوئی فکر کی ہے کہ نہیں، ان کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں۔ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، یہ آپ کا سوال تھا جس کا ترجمہ اس نے کیا کہ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ما ترکت لأہلک، ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، قال اللہ و رسولہ، اللہ کو چھوڑا ہے ان کے لیے، اور رسول کو چھوڑا ہے، اس کی محبت کو چھوڑا ہے، باقی سب لے آیا۔ یہ تھا ان کا جذبہ اشاعت دین کے لیے اور دین کی مدد کے لیے خرچ کرنے کا۔ جان دینے کی بات بھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتے ہو، ان صحابہ کے بارے میں اپنی غلیظ زبانوں سے غلیظ باتیں کرتے ہو، جن کے نمونے کی پیروی اگر ہم کما حق کو کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنگ تبوک ہی کے موقع پر آپ نے فرمایا اسلام کو ضرورت ہے، دور کا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، وسائل کم ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، قربانی دو اسلام کے لیے، مشن کے لیے، میرے مشن کے لیے آگے بڑھو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، علیہ میات ابل باحلاسہا واقطابہا، میں 100 تیار اونٹوں کا ذمہ لیتا ہوں، آراستہ پیراستہ ہتھیار بھی ہوں گے اس پر، ہر اونٹ پر سامان رسد کھانے پینے کا بھی ہوگا، بس مجاہد بیٹھے اور میدان جنگ کو چلا جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں جزا دے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، پھر یہی کہا علیہ میات ابل باحلاسہا واقطابہا، پورے ساز و سامان کے ساتھ 100 اور اونٹ،
پھر تیسرے 100 اور اونٹ، 300 اونٹ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی تھیلی جس میں درہم و دینار تھے، سکے تھے، پیسے تھے، رقم تھی، بڑی رقم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، اور تاریخ میں آتا ہے کہ البدایہ والنہایہ مفسر ابن کثیر کی مشہور کتاب ہے۔ اب تو آپ لوگ پڑھنے کا وقت نہیں دیتے، کسی زمانے میں اسے بہت پڑھا کرتا، تو اس میں لکھی ہے یہ تفصیل۔ اس میں اس نے لکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، خوشی سے اس تھیلی کو کبھی دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی پھر ادھر کرتے ہیں، کبھی پھر ادھر کرتے ہیں، اور ساتھ فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم۔ یہ سرٹیفکیٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اور کسی کو نہیں دیا جو عثمان کو دے دیا اس وقت رضی اللہ عنہ۔ بڑے بڑے سرٹیفکیٹ لوگوں کو ملے، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، دوسرے عشرہ مبشرہ اور دوسرے عشرہ مبشرہ کے علاوہ صحابہ کو، کئی کو ملے، لیکن یہ کھلا لائسنس جو آپ نے دیا کہ عثمان یہ عمل تمہاری جنت، تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، اس کے بعد کچھ کرو یا نہ کرو، جو مرضی کرو، کچھ نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کھلا لائسنس دے دیا۔ یہ الگ بات ہے حضرت عثمان اس کے بعد اس سے بھی زیادہ نیکیاں کرتے رہے۔ تو اس طرح کی قربانی دینے والے، یہ تو مال کی بات ہوئی، جان جو انسان کے لیے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کی قربانیاں بھی دی انہوں نے، اس کی بھی قربانیاں، اور بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ حضرت زیاد بن سکن ایک انصاری صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد کہا، آپ نے فرمایا کہ زیاد بن سکن نہیں نظر آ رہا، اس کو تلاش کرو، شہیدوں میں بھی دیکھو، زخمیوں میں بھی دیکھو، اگر زندہ مل جائے تو اقرا علیہ من السلام۔ آپ نے فرمایا جس صحابی کو رخصت کیا، اس مشن پر بھیجا انہیں تلاش کرنے کے لیے، فرمایا کہ مل جائے زندہ تو میرا سلام اسے کہنا، میرا اس کے نبی کا سلام اسے کہنا، اور پوچھنا میری طرف سے کہ کیف تجدو کا، تیرا کیا حال ہے۔ گئے تو وہ جاں بلب تھے، نزا کا عالم قریب تھا، دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، بعد میں گنا گیا تو ان کے جسم مبارک پر 80 کے قریب زخم تھے، جو شہادت سے پہلے انہوں نے کہا ہے، لیکن اس وقت زندگی کی رمق باقی تھی، سن بھی سکتے تھے، بول بھی سکتے تھے کچھ نہ کچھ۔ تو پوچھا صحابی نے جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا کہ بھئی تجھے اللہ کے نبی نے سلام دیا ہے، کیا خوش قسمتی کی بات ہے، تجھے اللہ کے نبی نے سلام دیا ہے، اور پوچھا ہے کہ کیفا تجدو کا۔ انہوں نے جتنی قوت باقی تھی جسم میں اس کو سمیٹ کے اس کا جواب دیا، سلام کا جواب دیا پہلے، اور پھر کہا کہ ان کو کہنا کہ اجدو ریح الجنہ، میرا حال یہ ہے کہ میں اس وقت یہاں خاک پر لیٹا ہوا بھی جنت کی خوشبو اپنی ناک سے اپنے نتنوں میں سونگھ رہا ہوں، جنت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، یہ میرا حال ہے۔ ٹھیک، مطلب ہے زخم 80 اپنی جگہ، موت شہادت اپنی جگہ، لیکن مجھے جنت کی خوشبو ابھی سے آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے قربانیاں دینے والے۔ اور پھر سعد اور خیثمہ باپ بیٹا ہیں، احد کے میدان میں جانے سے پہلے جھگڑا کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ بحث تکرار جھگڑا کس چیز پر ہے؟ باپ کہتا ہے میں اپنی عمر تقریباً پوری کر چکا ہوں، بہت دیکھ چکا ہوں بہاریں دنیا کی، اس جنگ پہ تم گھر رہو، میں جاؤں گا لڑنے کے لیے، میں جاؤں گا شہادت کے لیے، میں جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے میں جوان، میں زیادہ بہتر لڑ سکتا ہوں آپ سے، آپ گھر رہے، میں جنگ کے لیے جاؤں گا۔ فیصلہ نہیں ہوتا، بات آ جاتی ہے پرچیاں ڈالنے پر، قرآن اندازی پر۔ میرے دوستو عزیزو ذرا سوچو تو صحیح،
یہ قرآن اندازی کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی جائیداد کی تقسیم ہے، کوئی مکان کی تقسیم ہے، کوئی مال کی تقسیم ہے، قرآن اندازی کر رہے ہیں، کمیٹی نکال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جان دینے کے لیے کہ کون جان دے گا اور کون گھر میں رہے گا، اس کے لیے قرآن اندازی ہوتی ہے۔ بیٹے کی خوش قسمتی قرآن اس کا نکلتا ہے، وہ جاتا ہے اور شہادت سے ہمکنار ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور وہ ننھے مجاہد جو تھے، ایک کی عمر تقریباً 13 سال، ایک کی عمر 14 سال۔ 13 سال والا تھا سمرہ بن جندب، اور دوسرے سے رافع بن خدیج۔ تو سمرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عمر تقریباً 13 سال، ینگ بچہ، چھوٹا بچہ کہہ لیں یا ینگ بچہ۔ تو آپ نے کہا بھائی بیٹا تم صف سے نکلو، تم یہاں کہاں آ گئے؟ یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، جوان لوگوں کا کام ہے، تم کہاں آ گئے یہاں؟ اس نے کہا نہیں میں لڑ سکتا ہوں اللہ کے نبی، میں لڑ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، ہمیں مضبوط جسم کے، اچھے جسم کے اور طاقتور اور عمر بھی ان کی مناسب ہو وہ لوگ چاہیے۔ آپ نے نکال دیا، وہ نکل گیا۔ لیکن گھر جا کے وہ باپ کے، جو پنجابی کہتے ہیں دوالے، باپ دے دوالے ہو گئے، ان کے گرد کہنے لگا ابا جی وہ میرا دوست ہے ایک رافع، اس کی عمر مجھ سے زیادہ سے زیادہ 1 سال زیادہ ہوگی، اس کو لے لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو ساتھ لے لیا ہے، وہ لسٹ میں آ گیا ہے اور مجھے نکال دیا ہے۔ میں عمر میں تھوڑا سا اس سے کم ہوں لیکن طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، آپ میری سفارش کریں، مجھے لے کے پھر چلیں۔ یہ شوق ہے ان بچوں کا، بچے ہی ہیں نا 13-14 سال کے، قربانی کا جذبہ، جان دینے کا جذبہ ان میں بھی ہے اور کسی سے کم نہیں۔ باپ لے کر گیا، اس نے بھی جا کر کہا کہ جی اللہ کے نبی یہ کہتا ہے تو اس کو بھی۔ تو آپ نے فرمایا تم کیسے کہتے ہو کہ میری طاقت زیادہ ہے اس سے؟ آپ نے فرمایا، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اس کو نکالیں نا باہر ذرا، میں بھی نکلتا ہوں، کشتی کرے میرے ساتھ، دیکھ لیں میں جیتتا ہوں یا یہ جیتا ہے۔ یہ کشتی، وہی بات جو میں قرآن اندازی کے بارے میں کہا، یہ کشتی کس مقصد کے لیے ہے؟ وہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہے، یہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کشتی میں سمرہ جیت گیا، وہ ٹھیک کہتا تھا کہ میں طاقت میں زیادہ ہوں، اسے پچھاڑ دیا اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، آپ نے کہا چلو دونوں چلو ہمارے ساتھ جہاد پر چلو۔ یہ تھا ان کا جذبہ، اور بہت سی مثالیں، کیا کیا مثالیں دیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے ان آیات کریمہ میں اور ان واقعات میں، لیکن یہ راز ہیں صحابہ کی عظمت کے، یہ وجوہات ہیں ان مقامات جو انہوں نے حاصل کیے اور جو رضامندی اور خوشنودی اللہ کی حاصل کی، یہ اس کی وجوہات ہیں کہ وہ اللہ پر سچا اور پکا ایمان رکھنے والے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے پوری اور اچھی طرح توقیر اور عظمت کرنے والے، اور آپ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے قربانی دینے والے جان و مال کی تھے۔ یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں جنہوں نے صحابہ کو صحابہ بنایا اور رضی اللہ تعالی عنہم کا سرٹیفکیٹ ان کو دلوایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مشن پر گامزن رکھے اور اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اپنے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عزت اور احترام پیدا کرنے، اور دین کے لیے مر مٹنے اور قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، اور صحابہ کی جہاں تک عزت و حرمت کی حفاظت کا تعلق ہے، میں آخر میں ذمہ داری سے یہ کہوں گا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بنیادی اہداف اور مشن میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی بھی، آپ کی ختم نبوت کی بھی، اور آپ کے صحابہ کی عزت و حرمت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے جنگ لڑنی ہے، ان کا دفاع کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی قربانی دینا پڑے انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔